الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. سب حضرات آمین کہیے. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. تمام احباب عبادت اور ثواب کی نیت سے ذوق شوق اور محبت سے ایک بار نماز والا درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، تاریخ نے اپنے اندر بہت سے ایسے نام محفوظ رکھے ہیں کہ جن کی یاد جب بھی آتی ہے جذبے زندہ ہو جاتے ہیں، ولولے تازہ ہو جاتے ہیں اور ایمان جوبن پر آ جاتا ہے. اور ہمارے بر صغیر کی تاریخ میں مسلمانوں کے ایسے اہم اسماء موجود ہیں کہ ہر ایک اپنے آپ میں منفرد اور یکتا مثالی کردار کا حامل ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر کی تاریخ کے اندر جد و جہد کا جو رخ متعین فرمایا اس کو لے کر ان کے متعلقین و متوسلین زندگی بھر گامزن رہے اور اس راہ کو کبھی نہ چھوڑا. آراء کا اختلاف ہو جانا یہ فطری بات ہے اور اس کے حوالے سے یقیناً ایک عامی کو کچھ دشواری ضرور درپیش ہوتی ہے جب وہ اپنے سامنے موجود بڑے بڑے ناموں میں طرز عمل اور رائے کا اختلاف پاتا ہے تو اس کے لیے یہ طے کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ میں کس جانب کو جاؤں. مجھے اب یاد نہیں لیکن بزرگوں میں سے ہی
کسی بزرگ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اس طرح کی فضا جب پیدا ہوتی ہے کہ اکابر کے مابین رائے کا اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر چھوٹوں کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس بزرگ کی نسبت حاصل ہو، پہلی بات تو یہ کہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھتے ہوئے اسی کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی اس حوالے سے آزاد ہے اور کسی کے ساتھ باقاعدہ منسوب نہیں ہے تو جس رائے کو شرح صدر سے درست سمجھتا ہو اپنی توانائیاں اور اپنی تمام کی تمام وابستگیاں اسی جانب مرکوز کر دینی چاہیے. لیکن اس کے باوجود یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جسے کفر و اسلام کا یا حق اور باطل کا معاملہ اور مارکہ بنایا جائے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہندوستان میں ایسے لوگ موجود تھے جن میں بڑے بڑے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے ان کے طرز عمل سے اختلاف کیا، لیکن ان کے متوسلین نے ان کے طرز عمل کو دیانتداری سے حق سمجھا اور اس پر کاربند ہو گئے، جس میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر عظیم قبیل جو افراد تھے. ماضی کا ذکر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وقت اتنا نہیں ہے. یہ تمہیدی گفتگو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں گلی محلوں میں فیصلے ہونے لگ جاتے ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اور یہ مزاج ہے عوام کا. لیکن تربیت یافتہ آدمی اس کو اپنی تمام تر آراء و افکار کو پابند کرنا چاہیے ان اصولوں کا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے طے ہوئے ہیں. اور اس کی ہمیں روشن مثالیں جناب نبی کریم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور ان کے معاملات سے ملتی ہیں کہ صحابہ کے مابین بھی اگر اختلاف رائے کا ہوا ہے تو انہوں نے اس اختلاف رائے کو بھی نبھایا ہے اور احترام باہمی کو بھی برقرار رکھا ہے. محبتیں بھی نہیں کم ہونے دیں اور اپنی اپنی رائے پر بھی کاربند رہے. بعینی ہی اسی انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر انگریز کے آ جانے کے بعد نظام کی تبدیلی کا مرحلہ جب سامنے آیا تو ہمارے بزرگوں کو اپنے ماضی کے طرز عمل سے گریز کر کے یا اس میں تبدیلی لا کر ایک نیا لائحہ عمل طے کرنا پڑا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مسلمانوں کے اندر آپ اس کو بادشاہت کہیں، خلافت کہیں یا کوئی بھی نام دے لیں، حکومت کے حصول کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بزور بازو جو طبقہ طاقت میں ہوتا تھا وہ تعداد کے اعتبار سے نہیں، جو اپنی تدبیر سے، اپنی طاقت سے، زور بازو سے حکومت حاصل کرتا تھا، اقتدار حاصل کرتا تھا، اس کو یہ اختیار حاصل ہوتا تھا جو نظام چاہے وہ نافذ کرے. مسلمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جتنے تاریخی ادوار گزرے ہیں ان میں حکومت و اقتدار عطا فرمایا ہے، وہ اطاعت نبوی، اتباع نبوی، سنت پر عمل پیرا ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے عطا کردہ حکمت عملی جو رسول اللہ نے تعلیم فرمائی
اس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنی قوتوں کو اور توانائیوں کو استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندگی میں ایسے ایسے مقام عطا فرمائے کہ تاریخ کے اندر روشن باب کی صورت میں موجود ہیں. لیکن انگریز کے آ جانے کے بعد یہ نظام متعارف کروایا گیا کہ عددی اکثریت جس رائے کو حاصل ہوگی، جس طبقے کو حاصل ہوگی، جس شخص اور فرد کو حاصل ہوگی، اس کو اقتدار ملے گا. یہ نظام اس سے پہلے نہیں تھا. اس نظام کے آ جانے کے بعد مسلمانوں کے اندر، بالخصوص پورے بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر اب یہ فکر پیدا ہوئی کہ اب تو وہ معاملہ نہیں ہے کہ زور بازو سے کوئی قوت حاصل کی جائے. اب تو وہ نظام ہے کہ عددی اکثریت جس کو حاصل ہوگی وہ حکومت میں ہوگا. تو دو رائے پیدا ہو گئی. یہ ایک جائزہ ہے، اسے اختلاف کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن اس کے مؤیدین بھی بڑی تعداد میں ہمیں تاریخ نگاروں میں نظر آتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے نام پر جس کی بنیاد رکھی گئی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عددی اکثریت کا معاملہ ہے اور مسلمان انگریز کی مردم شماری کے مطابق ہندوستان کے اندر اکثریت نہیں رکھتے، اور اگر انگریز یہاں سے چلا گیا تو مسلمانوں کے ہاتھ اقتدار نہیں آئے گا، کیونکہ نظام وہی مروج ہے. لہذا انگریز کے ہوتے ہوئے مطالبہ کیا جائے کہ ہمیں الگ ایک خطہ اراضی دیا جائے جہاں مسلمان اپنی مرضی سے حکمرانی کا حق رکھیں. یہ ایک اس کا پس منظر، ان کی سوچ فکر، اور یقیناً وہ دیانتداری کی بنیاد پر انہوں نے اس سوچ کو اپنایا اور اختیار کیا، اور اس کے اندر بہت قوی عقلی استدلال موجود ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن دوسری جانب جو طبقہ تھا وہ بھی مسلمانوں کا ہی ایک بہت بڑا طبقہ تھا، اور بڑے بڑے نام اس کے اندر جگمگا رہے ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، خود امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا ابوالکلام آزاد جیسا آدمی. یہ وہ لوگ تھے جو مخالف کیمپ سے مراد کوئی باطل کی طرف نہیں چلے گئے. انہوں نے دوسری رائے اختیار کی کہ انگریز سے فیصلہ نہ کروایا جائے، اور تقسیم کے عمل پر ان کو کچھ تحفظات تھے. تو چونکہ آج ہم جن شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اور تحریک آزادی میں ان کے کردار کے حوالے سے کچھ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو یہ سارا پس منظر اور منظرنامہ یہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی کی جد و جہد کو اگر ہم دیکھیں گے تو ایک طویل وقت ہے ان کی زندگی کا تقسیم سے پہلے کا، جو ہمیں تحریک آزادی میں نظر تو آتا ہے لیکن اپنے نقطہ نظر کی تقویت اور اشاعت میں نظر آتا ہے، جس کو بنیاد بنا کر پھر یار لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ باغی تھے، وہ یوں تھے اور یہاں تھے، فلاں تھے اور ڈھمکان تھے. تاریخ کا مطلب ہے کہ ایک نیا عنوان مرتب کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے غدار کون تھے. اگر تو کردار کے حوالے سے طے کرنے کی بات ہے تو پھر تو غدار وہ ہوئے جو آخر وقت تک اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے اور خواہش مند رہے کہ ہمیں اقتدار مل جائے، اور اقتدار کے حصول کے لیے مخالفت کے باوجود عین وقت پر اس طبقے اور دھڑے میں شامل ہو گئے کہ جن کو اقتدار ملنے کا قوی امکان تھا. یہ آپ کے اس خطے کے بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، بڑے بڑے وڈیرے، مخادیم، یہ تمام کے تمام 1946 تک تقسیم کے مخالف نظر آتے ہیں، مسلم لیگ کے مخالف نظر آتے ہیں،
لیکن جیسے ہی امکانات واضح اور روشن ہونا شروع ہوتے ہیں کہ بھئی اب تقسیم کا عمل ہونے والا ہے اور مسلم لیگ ہی وہ جماعت ہے جس کو باغ اقتدار منتقل کیا جائے گا، تو یہ اپنی یونینسٹ پارٹی اس کو ختم کر کے یہ سارے کے سارے مسلم لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اقتدار رہا، جن کے پاس طاقت تھی، جن کے پاس اختیار تھا، اور ملک کو مستحکم کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ تو غدار تو وہ ہوئے کہ طاقت اور اختیار کا ناجائز استعمال کر کے اپنی ذات کو، اپنی جماعت کو، اپنے اداروں کو اور اپنے علاقے کے چند یا اپنے خاندان کے چند لوگوں کو تو وہ نوازتے رہے، لیکن انہوں نے پاکستان کو تنزلی کی طرف اس قدر زور سے دھکا دیا کہ 75 سال بعد آج یہ ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ تو کردار کے حوالے سے تو بات واضح ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا۔ خیر یہ تو ایک ضمن بات آ گئی۔ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، مخالف تھے، غدار ہیں، یوں ہیں یا ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ اہم کردار جنہوں نے اپنی محنت سے، جد و جہد سے ایک موقف کو حق سمجھا اور زندگی بھر اس کے لیے محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اور اس کی پاداش میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اپنی زندگی میں اپنی آل اولاد کو یتیمی والی زندگی گزروائی، کوئی مالی مفاد نہیں حاصل کیا، کوئی مادی منفعت نہیں حاصل کی، بلکہ دیکھا جائے تو انہوں نے اپنا سرمایہ بھی، اپنی توانائیاں، اپنی صحت، اپنی عمر کی جوانی کا حصہ، یہ سب کچھ امت کے سپرد کر دیا اور لوگوں کے حقوق کے لیے قربان کر دیا۔ ایک طرف وہ لوگ نظر آتے ہیں کہ جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، اس قسم کی فتوی بازی کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی سارا منظرنامہ ہمیں سامنے رکھ کر سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ کیا یہ لوگ، ان سے ایسا ہی کوئی بڑا جرم ہو گیا تھا کہ ان پر یہ الزام لگانا اور ان کو اس غداری کا مجرم ٹھہرانا ضروری ہے؟ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ایسا اہم مسئلہ تھا نہیں، دو آراء تھیں، ایک رائے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم لیگ کے احباب کی، اور دوسری طرف حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مجلس احرار اسلام اور جو حضرات کانگریس کے ساتھ وابستہ تھے، وہ بھی مسلمان علماء تھے، ان کی ایک رائے تھی، اور دونوں نے دیانتداری سے ان آراء کو اختیار کیا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک آزادی میں کس کس انداز میں اپنا کردار ادا کیا۔ جب شخصیت کا ذکر آتا ہے تو شخصیت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ آپ نے تربیت اس ماحول میں حاصل کی، خالص دینی ماحول، پاکیزہ ماحول، گھر کا قرآن کے ساتھ تعلق۔ خود اپنی گفتگو میں فرماتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ تعلق کو فخر سے بیان کرتے ہوئے کہ ایک وقت میں خاندان میں 11 حفاظ موجود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی وہ قرآن سے نسبت خاندانی اور تعلق جو ہے خاندان کا، اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں اور اس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ میں اس خاندان سے وابستہ ہوں جو قرآن کے ساتھ اس قدر مضبوط تعلق رکھنے والے۔ اس تربیت کے ماحول سے نکلے ہیں، اور والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا کہ ہمارے پردادا جی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ مکالمہ ہوا، انہوں نے بلایا، اور یہ انداز تھا بلا کر بات کرنے کا کہ تربیت بھی خود فرمائی، حفظ بھی خود کروایا، اور بہت سے معمولات بھی سکھائے، اذکار صبح و شام کے بہت سے وظائف کروائے۔ نوجوانی کے اندر بالکل عین شباب کا وقت ہے، 14 سے 20 سال کے درمیان کا، بلا کر فرمانے لگے کہ میں تیرے تے راضی نہیں، پنجابی کے اندر،
تو ابا جی فرماتے تھے کہ دادا جی کے الفاظ یہ تھے کہ میں تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا، ستاروں سے بازی باندھ رکھی تھی. یعنی جو معمولات تھے یومیہ کے وہ اس قدر اس میں پختہ تھے وظائف میں اور اپنے ذکر و اذکار میں کہ انہوں نے اوقات کا تعین کر کے کہتے ستاروں سے بازی باندھ کے. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ عطا اللہ بعد میں اٹھا اور ستارہ پہلے طلوع ہوا. یعنی اس انداز میں انہوں نے اپنی زندگی کو نظم و نسق کے اندر پیوست کر رکھا تھا اور پرو رکھا تھا. تو فرمانے لگے کہ میں تیرے تے راضی نہیں. تو دادا جی کے الفاظ ابا جی بتاتے تھے کہ میں سوچیا کہ میں تو سوچے ایسی کہ رب راضی ہو گیا اتنے تے ابا راضی نہیں تو رب کتوں راضی ہوئے گا. تو میں نے پوچھا کہ ابا جی آپ کس طرح راضی ہوں گے؟ تو مانے لگے کہ جاؤ جا کر پڑھو، علم حاصل کرو. تو یہ گجرات کے علاقے میں ناگڑیاں جو ہمارا آبائی گاؤں ہے وہاں مقیم تھے، رہائش پذیر تھے. تو وہاں سے پھر امرتسر کا سفر کیا، تعلیم کی غرض سے وہاں آئے اور وہاں پر پھر علم کا سلسلہ اور سفر شروع ہوا. عملی طور پر تحریک آزادی کا حصہ کیسے بنے؟ اس سے پہلے زمانہ طالب علمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے طلاقت لسانی عطا فرمائی تھی. گفتگو کا جوہر تھا، سلیقہ تھا، اور یہ چیزیں یہ کسبی نہیں تھی، وہبی تھی. اللہ نے ان کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا تو اس کا وہ استعمال کرتے تھے اپنی گفتگو سے لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے. مسلمانوں میں جو بدعات اور رسومات ہیں اس کے خاتمے کے لیے وہ تحریک آزادی میں جو سیاسی جو ایک محنت ہو رہی تھی اس کا حصہ بننے سے پہلے ان کی گفتگو کے موضوعات یہی ہوا کرتے تھے. لیکن اس وقت کی جو بڑی بڑی شخصیات تھیں ان کی نگاہ میں تھا کہ یہ آدمی بالخصوص مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ معترف بھی تھے اور کچھ تھوڑی سی اختلاف کی فضا بھی موجود تھی کہ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک سیاسی ماحول سے پوری طرح آگاہ نہیں تھے. اپنے جو خاص موضوعات ہوتے تھے مطالعہ بھی اسی کا ہوتا تھا، گفتگو بھی اسی کی ہوتی تھی. تو اس پر انہوں نے مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ جو تحریک خلافت کے ایک بہت بڑے رہنما تھے انہوں نے ان کی کچھ مقامات پر مخالفت کی. تو مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا کہ یا مجھے حاضری کا موقع دے یا پھر آپ میرے گھر پر تشریف لے آئیں، ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، اس مخالفت کی فضا کو ختم کیا جائے. میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو مولانا چونکہ عملی سیاست کا اور جد و جہد کا حصہ تھے، بہت سی چیزیں ان کے سامنے تھیں جو کہ امیر شریعت کی نظر سے ابھی نہیں گزری تھی. ملاقات ہوئی، انہوں نے احوال کچھ سامنے رکھے، معاملات ان تک پہنچائے، حقائق ان تک پہنچائے، جس سے ان کی فکر کے اندر کچھ تبدیلی واقع ہوئی اور انہوں نے اپنے موضوعات میں کچھ تبدیلی کی. اور اب ان کی جو زندگی تھی وہ جد و جہد آزادی کے اندر ایک مجاہد آزادی کے طور پر جو ہے وہ متعارف ہونا شروع ہوئی. جلیانوالہ باغ کا سانحہ 1919 میں پیش آیا اور اس سانحے کے اندر ہندوستان کی تمام قومیتوں کی لوگ جو ہے ہندو، سکھ، مسلمان اور 500 کے قریب یا کچھ زائد لوگ اس کے اندر گولی مار کر ان کو ظالمانہ انداز میں شہید کیا گیا، جس کا وہ سفاک کردار جنرل ڈائر، جس کو آج بھی سفاکیت کے استعارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ ہٹلر اور مسولینی کے بعد اس طرح کا سفاک کردار جو ہے نا وہ جنرل ڈائر کا ہندوستان میں متعارف معروف ہے کہ جس نے جلیانوالہ باغ کے اندر مسلمانوں پر، سکھوں پر، جتنے بھی آزادی کے متوالے تھے، مطالبہ کرنے والے تھے، ان پر گولیاں چلائیں. امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے بڑا اثر قبول کیا اور وہ جو کچھ تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی، ابتدا مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات اور گفتگو سے ہوئی. تو اس واقعے کے بعد مکمل طور پر انہوں نے اپنا رخ انگریز کی طرف موڑ دیا. تحریک ترک موالات انگریز کی طرف سے ہندوستان کے اندر
جتنے ادارے قائم کیے گئے، جتنے تعلیمی ادارے اور دیگر ادارے اور تجارتی اور مالیاتی معاملات تھے، کانگریس نے اور مسلمانوں کی اس وقت کی بڑی تنظیموں نے مل کر اس کا ترک کرنے کا اعلان کیا اور اس کو تحریک کی شکل دی کہ پورے ہندوستان میں لوگوں کو انگریز کی طرف سے مراعات حاصل کرنے اور اس کے قائم کردہ اداروں میں جانے سے روکا جائے۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، تمام نے اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالا۔ تو جب مسلمانوں کے بچے، دیگر اقوام کے بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے تو متبادل تعلیم کا نظام بھی متعارف کروانا ضروری تھا۔ ایسا تو نہیں کہ اب انہیں جاہل رکھا جائے۔ تو اس وقت ایک فیصلے کے تحت حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر کچھ بزرگوں نے اور مقامات پر، امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے گجرات کے اندر آزاد مسلم ہائی اسکول کی بنیاد رکھی۔ اور اس اسکول کی بنیاد اس لیے رکھی گئی کہ ترک موالات کی وجہ سے جو بچے انگریز کے قائم کردہ اسکولوں سے باہر نکلے ہیں ان کے لیے متبادل ذریعہ تعلیم جو ہے وہ متعارف کروایا جائے اور اس کے پلیٹ فارم ان کو مہیا کیا جائے۔ اس وقت اس سکول کے متعلق ایک رپورٹ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ متحدہ ہندوستان کے پورے پنجاب کا سب سے بڑا سکول تھا جو گجرات کے علاقے میں قائم کیا گیا۔ اس سکول کی ساری دیکھ بھال آپ نے خود اٹھائی اور جہاں جہاں سے کوئی مخیر حضرات جو تعاون کرتے تھے وہ آپ کے توسط و وساطت سے وہاں تک پہنچتا تھا اور اس کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی کہ میں اکیلا اس کی ذمہ داری اٹھاؤں گا اور جہاں جہاں سے ممکن ہوا اس کی تعمیر اور ترقی کے اندر میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جوہر عطا فرمائے تھے آپ نے اس انداز میں لوگوں کی خدمت کے لیے صرف کی۔ تحریک خلافت کے زمانے میں میاں محمد شفیع، اگر میں بھولتا نہیں، اور علامہ اقبال جو اس وقت تک سر ابھی نہیں بنائے گئے تھے، ان کو تحریک خلافت کا پنجاب کا ذمہ دار بنایا گیا۔ تو گورنر غالباً پنجاب کا مائیکل ایڈوائر انگریز کی حکومت کا گورنر تھا، اس نے علامہ اقبال کو اور میاں محمد شفیع کو بلا کر، اب اس پر مطلب ہے کہ ملفوف انداز میں یہ کہا جائے کہ کچھ ایسی باتیں کہیں کہ انہوں نے وہ خلافت کمیٹی جو تھی پنجاب کی اس کو ختم کر دیا۔ اب یہ خلافت کمیٹی کیا ہے مستقل ایک موضوع ہے، اس پر میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وہ الگ نشست کی متقاضی ہے، میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کو امرتسر چونکہ اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا تو وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب کے اندر خلافت کمیٹی کو جو مائیکل ایڈوائر کی طرف سے دباؤ ڈال کر خلافت کمیٹی پنجاب کے ذمہ داران کو برطرف کروا کے یا ان کو مجبور کر کے اس کمیٹی کو ختم کروایا گیا ہے، اس کا احیاء کیا جائے اور اس کے لیے ایسا آدمی منتخب کیا جائے کہ جو عوام کے اندر محنت کر کے، شبانہ روز محنت کر کے اس جذبے کو بیدار کرے، زندہ کرے اور کچھ لوگوں کو آمادہ کر کے کمیٹیاں قائم کرے۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب ہوا۔ اس سے پہلے آپ کا لاہور جانا نہیں ہوا تھا اور لاہور کے عوام سے کوئی زیادہ شناسائی بھی نہیں تھی۔ امرتسر اور اس کے مضافات کے اندر آپ کا کافی اثر و رسوخ اور شناسائی تھی۔ لاہور تشریف لائے اور وہاں موچی دروازے کے، اگر میں بھولتا نہیں تو وہ جو گراؤنڈ ہے موچی دروازے کا، وہ سارا مطلب کاٹھ کباڑ سے اٹا ہوا تھا، اینٹ روڑے پڑے ہوئے ہیں، مطلب جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، اس طرح کا مطلب وہاں فضا تھی اور لوگوں کی چوپالیں وہاں لگتی تھی، بیٹھکیں لگتی تھیں خوش گپیوں کے لیے، کچھ مطلب ہے کہ وہاں لوگ آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے وہاں پر اپنی منڈی لگائی ہوئی، اس انداز کا وہاں ماحول تھا۔ آپ نے وہاں کچھ تھوڑی سی صفائی ستھرائی کی اور
کچھ اینٹیں وغیرہ اکٹھی کر کے ایک چبوترا سا بنایا. اس وقت چونکہ یہ اسپیکر وغیرہ کا نظام اتنا عام نہیں تھا اور نہ ہی کوئی وسائل اتنے تھے کہ اس کا اگر نظام تھا بھی تو اس کا اہتمام کیا جا سکے. آپ نے اس چبوترے کو بنایا اور پھر بازار کے اندر صدا لگائی کہ بھئی وہاں سے امرتسر سے مولوی عطا اللہ ایک نامی ایک آدمی ہے وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر آج جو ہے ظہر کی نماز کے بعد خطاب فرمائیں گے. تو وہ جو وہاں کچھ منڈلیاں لگی ہوئی تھی وہ بھی اکٹھے ہو گئے, کچھ لوگ بازار سے بھی آ گئے. آپ نے وہاں پر گفتگو کا آغاز فرمایا, تلاوت قرآن. اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا تھا اور تلاوت فرمائی تو اس سے کافی لمبی گفتگو ہوتی رہی. عصر کی نماز تک جو ہے وہ گفتگو چلی اور اس میں پھر جو لوگ موجود تھے ان کو یہ پیغام دیا گیا بھی کچھ وقفہ ہے نماز کا, آپ لوگ جائیں اور پھر مغرب کے بعد دوبارہ آپ تشریف لائیں تو میں اس میں دوبارہ گفتگو ہوگی. تو وہ جو لوگ وہاں سامنے موجود تھے وہ جب واپس گئے تو وہ ہر ایک جو ہے نمائندہ بن گیا اور اس نے اوروں کو بھی دعوت دی کہ بھئی امرتسر سے کوئی ڈنڈے والا پیر آیا ہے. یہ معروف تھا اس وقت آپ کے متعلق کہ آپ ہاتھ میں ڈنڈا رکھا کرتے تھے. اس زمانے میں کلہاڑی یا تلوار ابھی نہیں رکھنی شروع کی تھی. تو اس زمانے میں آپ کا عرف جو ہے عوام کے اندر بعض لوگ جو نام سے واقف نہیں تھے وہ ہولیے سے کہتے ڈنڈے والا پیر آیا ہوا ہے, تو بڑی زبردست تقریر کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, تو چلو اس کو سننے کے لیے. تو لوگ جو ہے تجسس کے اندر وہ اکٹھے ہوئے. تو مختصراً یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد جب گفتگو دوبارہ شروع ہوئی اور جلسے کا آغاز ہوا تو محتاط اندازے کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ باغ سارا بھر چکا تھا اور اس کی جو کیپیسٹی ہے, جو اس کی حدود ہیں باغ کی, 20,000 کے قریب مجمع وہاں اکٹھا ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مخلصانہ محنت تھی اس کے اندر یہ اثر رکھا کہ یہ آج کے دور کے اسباب اور وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی اس مختصر سے عرصے میں ایک ہی دن کے اندر اس قدر تیزی سے آواز دور تک پہنچی کہ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. یہ آپ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, آپ کا حصہ ہے تحریک خلافت کو زندہ رکھنے کا, اور یہ بھی انگریز کے انخلا کی مہم کا ایک حصہ تھا. انگریز کی مخالفت کا یہ ایک بہت بڑا حصہ اور چیپٹر تھا جس کو آج بھی تاریخ کے اندر جب جہاد آزادی کی بات کی جاتی ہے تو تحریک خلافت کا مستقل باب اس میں رقم کیا جاتا ہے. اور پنجاب کے اندر آپ کی مرضی آپ کے سپرد کر دیا کہ پنجاب کے اندر آپ مختلف علاقوں میں کمیٹیاں قائم کریں. تو 20 نہیں سینکڑوں کمیٹیاں پورے پنجاب کے اندر آپ نے قائم کی. ایک گجرات ضلع یعنی گجرات شہر اور اس کے مضافات کے اندر کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی ہی کمیٹیاں قائم ہو گئیں آپ کی محنت سے. آپ نے مرکز بنا لی کہ اپنا آبائی علاقہ بھی تھا قریب وہاں پر, تو وہاں آپ نے ساری محنت جو ہے اس کی وجہ سے پورے پنجاب کے اندر یہ آپ کی محنت تھی کہ خلافت کمیٹیاں قائم ہوئیں اور خلافت کو مطلب ہے کہ مہمیز ملی تحریک خلافت کو اور اس نام کو زندہ رکھا. اور مائیکل ایڈوائر کی جو وہ ایک جابرانہ اور ظالمانہ پالیسی تھی اس کا آپ نے مقابلہ کیا, اور ایسا ہی آدمی چاہیے تھا. مطلب آپ دیکھیں جہاں اقبال جیسا آدمی سرنگو ہو گیا, میاں محمد شفیع جیسی ایک مطلب کہ ایک پولیٹیکل فگر تھا اپنے دور کا, وہ سرنگو ہو گیا, وہاں یہ درویش خدا مست جو ہے یہ اللہ کا نام لے کر میدان میں نکلتا ہے اور بغیر کسی ظاہری اسباب کے, کچھ بھی نہیں ہے پاس. کوئی ہونا کہ پیچھے کوئی بہت بڑی قوت ہے, ابھی احرار کا وجود نہیں ہے. احرار تو قائم ہوتی ہے 1929 میں جا کر, تو پیچھے ایسی کوئی بہت بڑی جماعت نہیں ہے, کوئی ایسے بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں, بس ایک نام ہے اور ایک دھن ہے اور لگن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو قبول فرمایا اور یہ آپ کی محنت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے پورے ہندوستان کے اندر اور خصوصاً پنجاب کے اندر جو ہے انگریز کے خلاف ایک فضا قائم کروا دی. اسی طرح آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ خلافت کے تحریک خلافت کو جب ختم کیا گیا اور اس کے اندر تمام قیادت کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تو پھر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پنجاب کے اندر ابی رشید رحمۃ اللہ علیہ, مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور چودھری افضل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح بہت بڑے بڑے نام جو اس دور کے تھے یہ مل بیٹھتے ہیں اور مشورہ ہوتا ہے کہ اب یہاں پر کیا کیا جائے, کیونکہ اس اثنا میں ایک کام اور بھی ایسا ہو چکا تھا جو ہر دور میں ہمارا دانا دشمن کرتا چلا آیا ہے
کہ ترک موالات کے زمانے میں نے عرض کیا کہ تحریک ترک موالات ایک تاریخ کا اہم باب ہے کہ جس میں تمام ہندوستان کے اندر یہ آواز بیدار کی گئی کہ انگریز کے قائم کردہ اداروں کا بائیکاٹ کیا جائے. تو اس زمانے میں پورا ہندوستان یک آواز تھا، تمام قومیتیں ایک آواز تھیں. تو ہندوؤں کے اندر یہ ایک تحریک پیدا کی گئی، مذہبی تحریک، کہ جو لوگ ہندو مذہب ترک کر کے مسلمان ہو چکے تھے یا عیسائی ہو چکے تھے، ان کو اشدھ تصور کیا جاتا تھا، ناپاک تصور کیا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر، دھرم چھوڑ کر یہ جو ہے ناپاک ہو گئے ہیں، لہذا ان کو شدھ کیا جائے. تو شدھی کی تحریک جو ہے وہ چلائی گئی، اور اس تحریک کی وجہ سے جو ہندوستان کے اندر جو ایک اتحاد کی فضا تھی انگریز کے خلاف، وہ اس مذہبی تحریک نے اس کے اندر درار ڈال دی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سکھوں کے اندر بھی ایسی کچھ تحریکیں جو ہے وہ پیدا کی گئی، ہر مذہب کے اندر، حتیٰ کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ داخل کیے گئے مسلمانوں کی صفوں میں، جنہوں نے فرقہ واریت اور انتشار کی فضا کو ہوا دی. اور اس میں کامیابی انہیں کیسے حاصل ہوئی کہ جس وقت یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ تاریخ کا طالب علم یہ دیکھتا ہے کہ ہر وہ دور جس میں کوئی بڑی شخصیت باہر نہیں ہے، سب قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، تو عوام کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا کر دیے جاتے ہیں جو رہنما بن کر آتے ہیں اور عوامی رائے کو وہ اس ڈگر سے ہٹا دیتے ہیں جس پر وہ لوگ جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں محنت کر کے ان کو لے کر چل رہے تھے کہ انگریز کی مخالفت کرنی ہے، اس سے آزادی چاہنی ہے، آپس میں ہمیں دست و گریباں نہیں ہونا، برسر پیکار نہیں ہونا. تو ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا جو اتحاد کے داعی تھے، اور جو انتشار کے پرچارک تھے ان کی رسیوں کو ڈھیل دے دی گئی. تو اس سے انتشار کی جو فضا تھی وہ تیز ہوتی چلی گئی. یہ ماحول بھی پیدا ہو چکا تھا اس اثنا میں. تو 1929 کا زمانہ آیا. امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دیگر رفقاء نے مل کر یہ دیکھا کہ اب یہاں پر مسلمانوں کی ایک ایسی نمائندہ جماعت ہونی چاہیے کہ جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور مسلمانوں کے اندر اتحاد جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور ہندوؤں اور سکھوں کے جبر اور ان کے تشدد سے ان کو بچانے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ایک جماعت ہو جو آواز بلند کرے اور اپنی توانائیاں اس کے لیے صرف کرے. تو تمام تر ان ساتھیوں کی مشاورت کے بعد یہ طے ہوا کہ مجلس احرار اسلام کی بنیاد رکھی جائے، جس کے اسباب یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھ دی. تو مجلس احرار اسلام کا جو قیام ہے وہ بھی جہاد آزادی کے ایک پڑاؤ کے طور پر اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے قیام کے اندر یہ سبب بھی سب بنیادی طور پر شامل تھا کہ انگریز کی جو مخالفت ہے اس کے لیے مل کر جد و جہد کی جائے اور عوام کو اس کے لیے بیدار کیا جائے. احرار قائم ہوتی ہے تو مجلس احرار اسلام کے قائم ہوتے ہی مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور اس کے مطلب علاقائی سطح پر یونٹ قائم کرنے کے لیے امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دیگر عبدالرحمن لدھیانوی اور دیگر جو ساتھی تھے انہوں نے ملک کی سطح کے بر صغیر میں دورے کیے. مختلف علاقوں میں جماعت کی شاخیں بنائی گئیں، لوگ تیزی سے جماعت کے ساتھ وابستہ ہوئے، اس لیے کہ اس وقت کوئی ایسی عوامی جماعت اور نہیں تھی. جمعیت علماء ہند خالصتاً علماء کی جماعت تھی، وہ ایسی عوامی جماعت نہیں تھی جو عوام کی سطح پر جا کر عوام میں سرایت کر کے ان کے حقوق کے لیے بات کرتی ہو. یہ واحد جماعت اور پہلی جماعت جو مسلمانوں کے لیے بنائی گئی مجلس احرار اسلام تھی. احرار کے قیام کے بعد ایک مضبوط اور توانا آواز جب بلند ہونا شروع ہوئی تو یقینی بات ہے کہ پھر مخالفت بھی ہونی تھی اور مخالفوں نے مخالفت کی. انگریز کی طرف سے پابندیاں، انگریز کی طرف سے مقدمے، جگہ جگہ پر روک ٹوک کرنا، یہ سب کچھ جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا. تو مجلس احرار اسلام اس کے باوجود اپنے سفر کو جاری رکھے رہی. 1931 کے اندر ایک اہم ترین معرکہ تحریک کشمیر کا پیش آیا اور
اس کے اندر وہ چونکہ وہ میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا جو ہمیں نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ قادیانیت بھی دراصل ہم اگر دیکھیں تو انگریز کے سیاسی مفادات کا محافظ یہ وہ گروہ تھا قادیان پہ پیدا کیا گیا کہ جس نے انگریز کی سیاسی تمام تر دسیسہ کاریوں کو تحفظ فراہم کیا اور اس کا محافظ اور ایک طرح کا دلیل کی دنیا میں یا چال بازی کی دنیا میں یہ ایک بہت بڑا انگریز کا نمائندہ بن کر سامنے آیا، مرزا غلام قادیانی۔ یعنی اس نے عوام الناس کے اندر آپ دیکھیے کہ ایسی بنیادیں جو 1400 برس سے مسلمہ ہیں ان کو ڈاواڈول کیا، مسلمانوں کے اندر ایک طرح کی انتشار کی اور بے چینی کی فضا پیدا کی، اور انگریز کے حوالے سے جو ایک نفرت تھی اس کو سرد کرنے کی کوشش کی۔ یہ مختصراً اس کی ساری جد و جہد کا جو ایک یک نکاتی ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ انگریز کی حکومت کو دوام دیا جائے کسی بھی طریقے سے، اور ساتھ ساتھ چونکہ یہاں پر انگریز کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے زیادہ خوف جس سے ہے انگریز کو وہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر جہاد کا جذبہ موجود ہے، یہ غلامی قبول کرنے والے نہیں ہیں، ان کو جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ حریت کی ہیں، جرأت کی ہیں، حمیت کی ہیں، غیرت کی ہیں، یہ اس پر بس نہیں کریں گے۔ جب بھی جہاں بھی ان کو موقع ملا یہ انگریز کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا عمل ضرور کریں گے جس سے اس کے پاؤں یہاں پر کمزور ہوں۔ تو اس لیے مسلمانوں کے اندر ایسے فتنے کا پیدا کرنا انگریزی حکومت کے دوام کا ایک ذریعہ بنا۔ تو تحریک کشمیر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانیت کا بہت بڑا جو ایک چال تھی اور ایک ان کا داؤ تھا وہ احرار نے ناکام کیا۔ داؤ وہ یہ کھیل رہے تھے کہ کشمیر کے مسلمانوں کے حقوق کے مطالبے کے نام پر انگریزی حکومت نے جو کمیٹی قائم کی اس کے اندر انہوں نے بڑے ہی طریقے سے مرزائیوں کو شامل کر دیا، اور اس کمیٹی کی سربراہی ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کے سپرد کر دی گئی۔ تو احرار کے اکابرین نے ایک کام تو یہ کیا، اس میں امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار ملاقاتیں کی، حبیب الرحمن لدھیانوی، چودھری افضل حق صاحب، یہ علامہ اقبال سے کئی مرتبہ ملے اور انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ تحریک کشمیر کی جو وہ کشمیر کمیٹی تھی اس کشمیر کمیٹی سے اس کی سربراہی سے ہی الگ ہو جائے۔ تو اقبال کا اس سے الگ ہونا یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ اقبال اس وقت تک ایک پبلک فگر بن گئے تھے اور ان کو ایک مفکر کے طور پر، ایک مسلمان شاعر کے طور پر، آزادی کے پرچارک کے طور پر عوام میں پہچانا جاتا تھا، اور وہ اگر اس کمیٹی کا حصہ کوئی فیصلہ کر لیتے تو اس فیصلے کو پورا ہندوستان تسلیم کرتا۔ ان کو الگ کروایا، وہ الگ ہوئے، یہ ایک اس سے کمیٹی کی جو ساکھ تھی وہ متاثر ہو گئی، کوئی ایسا بندہ بڑا اس میں شامل نہیں تھا جس کو عوام قبول کرتی۔ دوسری طرف احرار نے تحریک کی فضا جو تھی اس کے اندر اپنا حصہ پوری طرح ڈال دیا، اور یہ جتنے بھی کشمیر کے قریب کے اضلاع تھے ہندوستان بھر کے، وہاں سے مسلمانوں کو جوق در جوق کشمیر کی طرف جو ہے نکالا، اور وہاں پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ جیلوں میں بھی گئی، اور اس میں شہداء کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ سب کچھ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں جو کردار ہے سب سے نمایاں اور بھرپور نظر آتا ہے۔ آگے چلیے، ہندوستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 1931 کے بعد جو حالات ہیں آہستہ 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 مجلس احرار اسلام کے قائم ہو جانے کے بعد تیزی سے بدلتے چلے جاتے ہیں، اور مسلم لیگ کے ساتھ ابتدا میں جو ایک اتحاد کی اور کانگریس اور مسلم لیگ اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جو اتحاد کی فضا تھی ان میں بھی دراڑیں پڑتی چلی جاتی ہیں۔ وہ جس طرح میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کر دیا تھا کہ وہ عددی اکثریت کا نظام وہ متعارف ہو چکا تھا، اس کی وجہ سے آراء میں اختلاف آتا چلا گیا اور رائے تقسیم ہوتی گئی، تو جماعتوں کی راہیں بھی تبدیل ہوتی چلی گئیں، اور کسی درجے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ شخصیات کا اور
اقتدار کے حصول کا جو جھگڑا ہوتا ہے اس میں بڑے بڑے نام پھر وہ آ جاتے ہیں، لہذا اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن یہ اسباب بھی شامل تھے کہ جماعتیں بن گئیں، پارٹیاں بن گئیں، تو ہر جماعت اپنے موقف کو حق سمجھتی ہے اور اپنے موقف کے حامی کو ہی برسر اقتدار دیکھنا چاہتی ہے۔ تو کانگریس ایک طرف چلی گئی، مسلم لیگ ایک طرف چلی گئی، پرسنالٹی کلیش کا معاملہ بھی ہو گیا، ادھر گاندھی اور نہرو یہ سب ادھر مسلم لیگ میں بانی پاکستان جو ہیں وہ شامل تھے، تو یہ ساری فضا بن چکی تھی۔ اس میں ہمارے بزرگوں نے دیانتداری سے جمعیت علماء ہند کے اکابر کی جو رائے تھی اس کو درست سمجھا۔ اس کی وجہ میں 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں اور بات تتمے کی طرف لاتا ہوں کہ اصولی بات یہ ہے کہ ان کا موقف یہ تھا کہ انگریز جب یہاں پر آیا تو اس نے حکومت مسلمانوں سے ہتھیائی، تو جب یہاں سے جا رہا ہے تو اس کو حکومت مسلمانوں کو ہی دے کر جانا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انگریز کی مردم شماری نے یقیناً ہمیں یہ بتایا کہ مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں اقلیت میں ہیں، لیکن آج بھی اگر آپ پورے بر صغیر پر جو تقسیم ہو چکا ہے، یعنی ایک طرف بنگلہ دیش بن گیا جو پہلے پاکستان کا حصہ تھا، اور اس کے علاوہ وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو کسی دور میں بر صغیر کا ہی حصہ تھیں لیکن تقسیم کے بعد انہوں نے ہندوستان سے علیحدگی حاصل کر لی، نیپال ہے، بھوٹان ہے، برما کا یہ بہت بڑا خطہ ہے، یہ سب ہندوستان کا حصہ تھا، متحدہ ہندوستان تھا، سری لنکا تک کے علاقے جو ہیں یہ سب ہندوستان کا حصہ شمار ہوتے تھے۔ وہاں پر جو مسلمان بستا ہے وہ تو کسی قطار و شمار میں گنتی میں نہیں آتا۔ آپ ماضی قریب کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ برما میں جو مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے اس میں بہت بڑی تعداد ہے برمی مسلمانوں کی جن پر زد و کوب کیا گیا، اور شہادتوں کی مطلب گنی نہیں جاتی جو وہاں پر کیا گیا، تو وہاں بھی مسلمان آج بھی موجود ہیں۔ ان مسلمانوں کو لے لیجیے، بنگلہ دیش اکثریتی مسلمان ملک ہے، 20 کروڑ کے قریب یہاں مسلمان بستے ہیں۔ ادھر پاکستان میں آ جائیے، 22 کروڑ کی آبادی یا 23 کروڑ 24 کروڑ کی آبادی جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، اس کے اندر 20 کروڑ سے زائد مسلم آبادی ہے۔ خود ہندوستان کے اندر 20 کروڑ سے زائد کی آبادی مسلمانوں کی، 25 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی آبادی پائی جاتی ہے۔ اور اب یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ ان تمام جو تقسیم کی وجہ سے خطے میں مسلمان تقسیم ہوئے ہیں، ان کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ 60-70 کروڑ کی جو مسلم آبادی ہے، یہ اگر متحد ہوتی تو کیا قوت ہوتی مسلمانوں کی۔ ہمارے بزرگوں کا مطمع نظر یہ تھا کہ تقسیم کے ذریعے مسلمان تقسیم ہوگا، اس لیے کہ سارے ہندوستان سے مسلمانوں کو کسی ایک خطے میں لا کر جمع کرنا کوئی ایسا آسان عمل نہیں ہے، اور انگریز پر اعتماد کرنا تو قطعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ انگریز چال باز ہے، مکار ہے، یہاں سے جاتے جاتے بھی وہ اپنے مفادات کے لیے کچھ نہ کچھ یہاں پر پیچھے چھوڑ کر جائے گا، ایسی انتشار کی فضا پیدا کر کے جائے گا کہ وہ بیج جو اس کے بوئے ہوئے ہوں گے وہ نسلیں کاٹیں گی اس کی فصلیں۔ یہ ان کا نقطہ نظر تھا، اور اس نقطہ نظر کو لے کر انہوں نے پھر جد و جہد کی۔ امین شریف رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تقریر جو ہندوستان کی بڑی معروف تقریر ہے، دلی کی آخری تقریر 1946 میں کی گئی، جو شائع بھی ہوئی پاکستان کے اندر، کئی مرتبہ شائع ہوئی، غالب بخاری اکیڈمی میں آج بھی وہ تقریر جو ہے چھپی ہوئی موجود ہے۔ اس کے کچھ جملے میں آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا نقطہ نظر کس قدر واضح اور شفاف تھا، اور وہ حقائق کو سمجھتے ہوئے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو پانی کے بہاؤ پر نہیں ڈال دیا کہ چونکہ پانی ایک بہاؤ پر جا رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ بہہ جائیں۔ انہوں نے مفاد کو، امت کے مفاد کو، مسلمانوں کے مفاد کو مقدم رکھا، اور یہ بات ان کو معلوم تھی۔ ان کے اپنے الفاظ یہ بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے پاکستان کے بن جانے کا اسی طرح یقین ہے جس طرح مجھے یہ یقین ہے کہ کل کو سورج مشرق سے طلوع ہوگا۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ آج جو فضا پر، یہ 1 سال پورا پہلے اپریل 1946 میں وہ دلی میں تقریر فرما رہے ہیں۔
اور وہ معلوم ہے انہیں کہ بھی یہ فضا یہ بنی ہوئی، اگر وہ چاہتے تو اسی رنگ میں رنگ جاتے، فضا اس کا حصہ بن جاتے. اور مطلب ہے کہ اگر یہ مخادیم پنجاب اور سندھ اور دیگر جو ہیں یہ مراعات اور مفادات حاصل کر سکتے ہیں، جاگیردار اور وڈیرے مراعات حاصل کر سکتے ہیں، تو اگر وہ اس کے خواہش مند ہوتے تو وہ بھی شامل ہو کر مراعات حاصل کر لیتے. بہت بڑی مطلب ہے کہ قوت تھی مسلمانوں کی جو احرار کے ساتھ کھڑی تھی، ان کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے لوگ تیار تھے. لیکن انہوں نے جس نقطہ نظر کو درست سمجھا اس کو زندہ رکھنا اپنی ذمہ داری سمجھی کہ چاہے ہم ہار جائیں لیکن یہ بات جس کو ہم دیانتداری سے سچ سمجھتے ہیں اس کا بول بالا ہوتے رہنا چاہیے. اور آج آپ دیکھ لیجئے ان کی کہی ہوئی باتیں آج لوگوں کو یاد آتی ہیں. اگر وہ نہ کہتے تو آج کون یاد کرتا؟ آج ہمارے لیے راہ کا تعین کرنا دشوار ہو جاتا، ہمارے لیے ان اسباب کی شناخت دشوار ہو جاتی اگر وہ لوگ ان مشکل ترین حالات کے اندر اپنا کردار نہ ادا کرتے کہ جہاں بیگانے تو بیگانے اپنے مخالف ہو گئے، مسلمان مخالف ہو گئے. مسلمانوں کے اندر ایسا طبقہ پیدا کر دیا گیا جنہوں نے علماء کے ساتھ ظلم کیا، زیادتیاں کی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ناقابل بیان ہے. داڑھی میں شراب اڈیلی گئی، ننگا ناچ کیا گیا، یہ سب کچھ تو ہوا، لیکن وہ لوگ کھڑے رہے اپنی بات پر. اور ایسا نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے مخالف تھے، وہ اس ساری تقسیم کے مخالف تھے، اور ان کا بھی ایک استدلال تھا، وقت نہیں کہ وہ بیان کیا جا سکے. تو امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطہ نظر کی اس کو اختیار کیا. اور پھر تقسیم پر دیکھیں آپ غور فرمائیے کس قدر مطلب ہے کہ ظاہر سی اور صاف سی بات ہے کہ عام آدمی بھی پہچان سکتا ہے کہ 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ہی ملک کے 2 ٹکڑے بنائے جا رہے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا مطمئن ہوتا ہے کہ کس طرح کی تقسیم ہو رہی ہے. اور اس لیے وہ کہتے ہیں انگریز سے تقسیم مت کرواؤ. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ فضا موجود تھی. وہ جانتے تھے یہ سب کچھ ہوگا، پاکستان بن کر رہے گا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جس انداز میں یہ ملک بنایا جا رہا ہے اس کی بقا کے لیے بھی انہی لوگوں نے محنت کرنی تھی، انہی لوگوں نے محنت کرنی تھی. اور کہنے والوں نے کہا اپنے دور میں کہ آج تم یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہو، ہم تمہیں منع کر رہے ہیں کہ اس انداز میں مت کرو، کل کو ہم ہی تمہیں منع کرنے والے ہوں گے کہ اب یہ ملک بن چکا ہے، اس کو تباہ و برباد مت کرو. تم آج بھی ہمیں غلط کہہ رہے ہو، برا کہہ رہے ہو، کل بھی ہمیں ہی برا کہو. نہیں کہا انہوں نے کہ اقتدار چند لوگوں اور خاندانوں کے ہاتھ کا کھلونا بن کر رہ جائے گا، امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا. جس نظام کے ذریعے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا اس کا حتمی نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے آج یہاں پر. اور یہ سب کچھ ان کی دور اندیش نگاہ دیکھ چکی تھی. وہ اس کو بیان کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، ایمانی اور دینی، اور وہ بیان کرتے تھے، اس کے لیے محنت کرتے تھے. تو یہ 10-15 سال کا عرصہ جو ہے اسی ساری جو ہے نا اتار چڑھاؤ کی فضا کے اندر گزرا، اور پاکستان بن گیا. اور پاکستان بن جانے کے بعد بھی اس ملک کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے دفاع کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. دفاع پاکستان کانفرنسیں کی، اور جب کبھی بھی ضرورت پیش آئی انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے احرار ہمیشہ ہراول دستے کے طور پر کھڑے ہوں گے. اور پاکستان کی حمایت میں، پاکستان کی بقا کے لیے میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ وہ لوگ جو پاکستان نہیں بھی آئے لیکن مسلمان علماء اور حکمران تھے، وہ پاکستان بن جانے کے بعد بھی اس کی بقا اور تحفظ کے لیے چاہے ہندوستان میں رہے لیکن دعا گو بھی رہے، اور گاہے بگاہے کسی نہ کسی ذریعے سے مشورے دیتے رہے کہ ایسا کر لو تم استحکام کی طرف چلے جاؤ گے. وہ تمام باتیں اس وقت نہیں ہو سکتی کہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو یہ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تمام ساتھی اور مجلس احرار اسلام کی جو محنت تھی، تحریک آزادی کے اندر جو ان کا کنٹریبیوشن تھا، جو ان کا حصہ تھا، میں تفصیل سے تو نہیں عرض کر سکا، لیکن میں نے ایک تجزیہ اور جائزہ جو ہے ان کی محنت کا اور جو نتیجہ اس سے برآمد ہوتا ہے کہ انہوں نے جو دیکھا، جو سمجھا، جس موقف کو درست سمجھ کر اس کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے،
ہم نے تاریخ کے مطالعے سے یہ جانا ہے کہ ان کا موقف درست تھا، اور جو دوسری طرف موقف اختیار کیا گیا انہوں نے بھی اپنی طرف سے جس رائے کو دیانتداری سے حق سمجھا وہ اختیار کیا کہ نظام ایسا تھا، اس کے اندر اس قسم کی فضا کا پیدا ہو جانا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی۔ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، لیکن بڑوں کو بڑا ماننا چاہیے اور ان کا احترام نہیں کم ہونا چاہیے۔ لکھنے والا کچھ بھی لکھ دے، غدار لکھے، کچھ بھی لکھے، ہمارے لیے ان کا احترام لازم ہے، اور ان کے فکر کو سمجھنا، پڑھنا، سننا، یہ جب تک ہم اس سارے پروسیس سے نہیں گزریں گے حقیقت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔